بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم سے کم ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ صبر کرنا کتنا مشکل ہے، لیکن ہمیں اللہ کے لیے صبر کرنا ہوگا۔ اللہ تو کہتا ہے کہ جب کبھی تم پریشان ہو یا اداس ہو تو صبر اور نماز سے مدد لو۔ اس لیے ہمیں اللہ کے لیے صبر کرتے رہنا ہے۔ لیکن ہم بھی تو انسان ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ ہم صبر کرتے کرتے تھک جاتے ہیں اور اللہ سے سوال کرنے لگتے ہیں کہ یا اللہ صبر کرتے کرتے یہ دل تھک گیا ہے۔ اے میرے پیارے اللہ، میں نے جو دعائیں نمازوں اور تہجدوں میں مانگی ہیں وہ دعائیں اب مجھے کہیں سے بھی قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے، اے میرے پیارے بندے، میں جانتا ہوں کہ تم نے بہت صبر کیا، تم نے بہت انتظار کیا اپنی دعاؤں کے قبول ہونے پر، تم نے بہت انتظار کیا اپنی دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے، بہت رویا ہے تم نے نمازوں میں، سجدوں میں، تہجدوں میں، پر میرا وعدہ ہے میرے بندے، تمہارے ایک ایک صبر کا صلہ تمہیں دگنا کر کے لوٹاؤں گا۔ تم نے جتنا صبر کیا ہے میں اس سے کئی گنا زیادہ تمہارے اس صبر کا اجر دوں گا، بس تم مجھ پر یقین رکھو۔ تمہارے ایک صبر کا اجر تمہیں دگنا کر کے نہ لوٹایا تو کہنا، مجھ سے بہتر تمہیں جانتا ہی کون ہے۔ تم کتنی تکلیف میں ہو، تم کتنا صبر کر رہے ہو، تم کتنی دعائیں کر رہے ہو، میں سب سن رہا ہوں، میں سب دیکھ رہا ہوں۔ بس بہت جلد تمہیں اتنی خوشیاں دوں گا کہ وہ ساری تکلیف تم بھول جاؤ گے جو تم ابھی سہ رہے ہو۔ بہت جلد تم شکرانے کے نوافل ادا کرو گے۔ تمہارے غم کے آنسو کو میں خوشی کے آنسوؤں میں بدل دوں گا انشاءاللہ۔ اس لیے صبر کرو، چپ چاپ سہتے رہو، اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ ہے نا تمہارے ساتھ۔ بھلے ہی لوگ ساتھ نہ ہو، چاہے جتنی ہی تکلیفیں، کتنے ہی غم ملے، پر تم صبر کرو، سہنے کی عادت ڈالو، مضبوط کرو اپنے آپ کو۔ دیکھو اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور انہیں ہی کامیاب کرتا ہے۔ اللہ کے لیے وہ بندہ بہت خاص ہو جاتا ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا، مگر تب قبول کرتا ہے جب تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تو صبر سے کبھی بھی مت گھبرانا۔ شروع میں صبر کرنا تھوڑا مشکل لگتا ہے، کیونکہ عادت نہیں ہوتی ہم میں۔ جب صبر نہیں ہوتا تو صرف ہم اپنے لیے جیتے ہیں، اپنے لیے سوچتے ہیں، اوروں کے لیے نہیں۔ جو چیز نہ ملے اس کے لیے ضد کرتے ہیں، اور اگر نہیں ملتی تو شکوہ کرتے ہیں، اور شکوہ کرنے سے وہ چیز نہیں ملتی، جبکہ صبر کرنے سے اور بھی بہتر مل جاتی ہے۔ خود کو نیک بنانا ہے نا، زندگی اور آخرت خوبصورت بنانی ہے نا، تو صبر کرو۔ زندگی کی محفل میں جب صبر آتا ہے نا تو بے شمار گناہ اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ جب صبر آتا ہے نا تو خواہش، کسی چیز کی طلب سب ختم ہو جاتی ہے۔ بس زندگی بہت آسان سی لگنے لگتی ہے، کیونکہ بوجھ تو خواہشات کا ہوتا ہے۔ دل سے ہر غم، ہر پریشانی، ہر مایوسی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ تب ہمارے دل و دماغ میں صبر آ جاتا ہے۔ یہ چیز چاہیے ہمیں، وہ چیز چاہیے ہمیں، یہ سب زبان سے ختم ہو جاتا ہے، اور پھر رہ جاتا ہے تو بس شکر۔ صبر کے بعد ہم ایسے ہو جاتے ہیں کہ جو ملا ٹھیک ہے اور جو نہ ملا وہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ ہم میں ایک یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ صبر کا راستہ کبھی مت چھوڑنا، یہ وہ راستہ ہے جو زندگی کے بوجھ، زندگی کے غم ختم کرتا ہے۔ صبر ہمیں نیکی کی طرف لے جاتا ہے، صبر ہمیں ہمارے نفس پر قابو کرنا سکھاتا ہے تاکہ ہم کوئی گناہ نہ کریں۔ صبر ہماری خواہشات کو ختم کرتا ہے، صبر زندگی کو جنت بنا دیتا ہے، کیونکہ صبر میں اللہ جو ساتھ دیتا ہے ہمارا۔ اور اسے ہی صبر کہیں گے جو صرف آپ اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں، لوگوں کے سامنے اس کا رونا نہیں روتے۔ بے شک کلیجہ چاہیے صبر کرنے کے لیے، اور بے شک اللہ تعالیٰ انہیں ہی درد و تکلیف دیتا ہے جو اس کے مضبوط بندے ہوتے ہیں، جو صبر کر سکتے ہیں، کیونکہ پھر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، بلکہ یہ تو اس رب کا کلام کہہ رہا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب اللہ آپ کے ساتھ ہے تو ڈرنے کی کوئی بات نہیں،
یقین کیجیے اس صبر کے بعد آپ کو بہت خوبصورت اجر ملنے والا ہے۔ بس صبر کے ساتھ انتظار کیجیے۔ بے شک وہاں دیر ہے، اندھیر نہیں، اور اس کی دیر میں بھی ہمیشہ خیر ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں میں جانتی ہوں کہ صبر کرنا بہت مشکل ہے۔ اس میں ہمیں ایک وقت پہ بہت سی چیزوں کو دیکھنا اور برداشت کرنا پڑتا ہے، اور سب سے مشکل جو مجھے لگتا ہے اپنے ضبط پہ قابو پانا، کیونکہ کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جو موت کی خواہش کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور کبھی کبھی ہم بہت تھک جاتے ہیں، اتنا کہ دل کرتا ہے کہ اب بس روح پرواز کر جائے۔ تم جانتے ہو کہ اللہ یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ صبر کرنے کے ساتھ ساتھ کیا کچھ برداشت کر رہا ہے۔ تم نیت کر لو کہ تمہیں صبر اس رب کی رضا کے لیے کرنا ہے، اس رب کی خوشی کے لیے کرنا ہے، اور پھر یہ تو تم بھی جانتے ہو کہ جو اس کی رضا اور خوشی کا خیال کرتا ہے، پھر اللہ بھی اس کی رضا اور خوشی کا خیال کرتے ہیں۔ تم دیکھنا جتنا مشکل صبر ہے نا، اس سے کئی زیادہ خوبصورت اس کا اجر ہوگا انشاءاللہ۔ سنو پیاری، ایک دن آئے گا جب تمہیں تمہارے صبر کا صلہ دیا جائے گا۔ ایک دن آئے گا جب تمہیں تمہاری دعاؤں کی قبولیت دکھائی جائے گی۔ ایک دن آئے گا جب کن فیکون کے معجزوں کو تمہارے سامنے رونما کیا جائے گا۔ ایک دن آئے گا جب تمہاری چاہتوں کو تمہارے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، اور وہ دن بس تبھی تمہاری زندگی میں آئے گا جب تم صبر کے آخری حدوں کو چھو لو گے، جب تم آخری وقت تک اپنے رب کو راضی کرتے رہو گے، اور رب کو راضی تم نے صبر، یقین اور انتظار سے ہی کرنا ہے۔ اس ذات کو علم ہے کہ تم کتنی مشکل سے سنبھالے ہوئے ہو خود کو، بس اسے راضی کر لو، وہ تو اپنے بندوں کو مایوس کر ہی نہیں سکتا۔ مجھ سے زیادہ بے یقین لڑکی شاید کوئی نہیں تھی۔ سنبھلنا میرے لیے کبھی بھی ایک رات کا قصہ نہیں تھا۔ نہ جانے کتنی دفعہ میرے یقین توڑ کر اللہ نے مجھے خود پر یقین کرنا سکھایا۔ بے شمار نیند سے خالی راتوں کے بعد پرسکون نیند میری زندگی کا حصہ بنی۔ ان گنت آنسوؤں کو مات دینے کے بعد میں نے مسکرانا سیکھا۔ آج اگر میرے ارد گرد رونقیں ہیں تو میں نے وہ وقت بھی دیکھا ہے جب میرے پاس نہ کوئی دوست تھا، نہ کوئی ایسا شخص جو چند بول بول کر مجھے بہلاتا یا مجھے سنتا۔ تب بس اللہ تھا میرے پاس۔ جب سب نے مل کر گرایا، تب جو ایک ہاتھ میری جانب بڑھا تھا وہ اللہ کا ہاتھ تھا۔ اللہ نے مجھے صبر کرنا سکھایا، مجھے محبت کرنی سکھائی۔ اللہ نے مجھے سجدہ کرنا سکھایا۔ میرے لیے کچھ بھی آسان نہیں تھا، نہ ضبط کرنا، نہ من پسند چیز کو چھوڑنا۔ بہت وقت لگا تھا مجھے مصلحتوں پہ آمین کہنے میں، بہت وقت لگا تھا مجھے اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونے میں، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری، اور آج مجھے اس ذات پر اتنا یقین ہے کہ میرا دل مطمئن ہے کہ جو تب تھا وہ امتحان تھا، اور جو اب ہے وہ میرے صبر کا صلہ ہے، اور جو آگے ہوگا وہ میرے حق میں بہتر ہی ہوگا، اور میں جانتی ہوں کہ وہ میرا یقین کبھی نہیں توڑے گا انشاءاللہ۔ صبر آخر اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ اور مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بغیر چین بھی نہیں پڑتا۔ یہ سوال اکثر میں خود سے پوچھا کرتی تھی، لیکن پھر رفتہ رفتہ میں نے زندگی کو سمجھنا شروع کیا تو پتا چلا کہ زندگی تو صبر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کوئی بچھڑ گیا تو صبر، کوئی روٹھ گیا تو صبر، کسی نے کردار پہ انگلی اٹھائی تو صبر، جو مانگا وہ نہ ملا تو صبر، ماضی ستائے تو صبر، اور کسی کا ذکر کرتے کرتے آنکھ بھر آئے تو صبر۔ مگر صبر آتا بس تب ہی ہے جب انسان اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیتا ہے۔ اور جانتے ہو صبر کرنے والے پہ اٹھنے والے ہر سوال کا جواب اللہ خود دیتا ہے، پھر چاہے وہ سوال ذات پہ ہو یا کردار پہ۔ اور سوچو ذرا، جس شخص نے اللہ کے ہر فیصلے پہ سر جھکا لیا اور صبر کر لیا، اس سے پھر دنیا کی کون سی چیز توڑ سکتی ہے؟ بس پھر لوگوں کا ڈر ختم ہو جاتا ہے اور ان کی باتیں دکھ نہیں دیتی، کیونکہ دل تب یہ سوچ کر مطمئن ہو چکا ہوتا ہے کہ اللہ کافی ہے۔ صبر محبت ہے اور محبت صبر ہے۔ جس نے محبت کرنا سیکھ لیا اس نے شہرت تک کا فاصلہ طے کر لیا، اور جس نے صبر کرنا سیکھ لیا اس نے اپنے اور اللہ کے درمیان حائل ہونے والا ہر فاصلہ طے کر لیا۔ اسی لیے ہمیشہ صبر کریں، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں،
اللہ تعالیٰ آپ کا مان کبھی نہیں توڑے گا۔ بس ایک دفعہ تم صبر کر کے دیکھو، کیا پتا اللہ کی بھی وہی رضا ہو جو تمہاری ہے۔ اس کی دیری کو اس کا انکار کیوں سمجھ رہے ہو؟ کیا پتا اسی میں تمہاری خیر ہو۔ تمہاری دعا ضائع نہیں ہو رہی، بس کچھ قبولیت میں بہت وقت لگا دیتی ہے۔ اور پتا ہے کون سی دعائیں قبولیت میں وقت لگاتی ہیں؟ جن کے لیے تمہارا مانگنا اس کو اتنا پسند آ جاتا ہے کہ وہ بار بار تمہیں سننا چاہتا ہے۔ جن دعاؤں پر اس نے کن کا سوچ لیا ہوتا ہے، تو پھر کیوں پریشان ہوتے ہو یہ سوچ کر کہ اللہ کے قبولیت کے دروازے تمہارے لیے اب تک بند ہیں۔ اگر اللہ نے تمہارے لیے کوئی وسیلہ نہ بنانا ہوتا تو وہ تمہیں اپنے در کا پتہ بھی نہ دیتا۔ اس کی رحمت کو تو یہ بھی گوارا نہیں کہ کوئی اس کے در پر آئے اور خالی ہاتھ لوٹایا جائے۔ ارے اسے تو شرم آتی ہے، اسے تو حیا آتی ہے کہ کوئی اس سے کچھ مانگے، کوئی اس کے آگے ہاتھ پھیلائے اور وہ اسے خالی ہاتھ لوٹا دے۔ ابھی تک اللہ کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا تو مطلب دعا مانگتے رہنا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ بھی تمہیں وہی دینا چاہتا ہو جو تم اس سے مانگ رہے ہو۔